بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو چکی ہیں اور جن کے گناہ کبیرہ عظیم ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور ان کی تمام قضا نمازوں کو ادا شدہ تصور فرمائے گا، اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ اس طرح معاف فرما دے گا کہ گویا اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ قیامت کے دن اس خوش نصیب کا چہرہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں کی طرح روشن اور منور اور چمچماتا ہوا ہوگا۔ لوگ حیرانی سے کہیں گے کہ کیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ ہے یا کوئی ولی ہے؟ ایک فرشتہ ندا دے گا کہ یہ وہ نیک بخت انسان ہے جو اس تسبیح کی برکت سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جس کے رسائے سدرۃ المنتہا تک ہیں، اور جو شخص اسے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کبیرہ گناہ اور قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ ایسی بابرکت تسبیح ہے کہ جس کا ورد کرنے سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے، اور یہ رحمت کی وہ کنجی ہے جو بخشش اور رحمت کا ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، انسان فطرتی طور پر کمزور ہے۔ وہ کبھی غفلت، کبھی خواہشات کی پیروی اور کبھی دنیا کی الجھنوں میں پھنس کر اپنے اصل مقصد حیات سے دور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر شیطان، نفس امارہ اور دنیاوی مشغولیات ہمیں اس سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے ہر لمحہ سرگرم رہتی ہیں۔ ان حالات میں بعض اوقات انسان نہ صرف نماز جیسی فرض عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینوں اور برسوں تک نماز کی کوتاہی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وہ مختلف کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں جھوٹ، سود، غیبت، زنا، نشہ، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی اور ترک نماز جیسے اعمال شامل ہیں جو اللہ پاک کو سخت غضبناک کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک وقت آتا ہے جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور دل پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت وقت ضائع کیا ہے، بہت سی عبادات چھوڑ دیں اور بہت سے گناہوں میں ملوث رہا۔ کیا اب بھی میرے لیے مغفرت کی کوئی امید باقی ہے؟ کیا میری زندگی میں دوبارہ روحانی بہار آ سکتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اللہ پاک کے حضور سچی پکی توبہ کے لیے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کے ایک قدم کے بدلے 70 قدم آگے بڑھتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو وہ اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت ایسی مایوس روحوں کے لیے ایک نوید جاں اور امید کا چراغ ہے جو اندھیرے میں بھٹکتے دلوں کو راہ دکھاتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ الجھن لاحق ہوتی ہے کہ جو نمازیں انہوں نے چھوڑ دیں اور وہ کیسے پوری ہوں گی، جبکہ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی قضا بھی فرض ہے، اور اس کے ترک پر بھی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی بشارت بھی ہے جو نہ صرف امید کا پیغام ہے بلکہ عمل کی ایک آسان اور برکت والی صورت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی اس مخصوص تسبیح کو پڑھے گا،
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی تمام قضا نمازوں کو ادا شدہ تصور فرما دے گا اور اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، چاہے وہ جتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ روح کو جھنجھوڑ کر بیدار کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ تسبیح کوئی معمولی نہیں بلکہ وہ کلمات ہیں جن میں اللہ پاک کے محبوب فرشتے نے اپنے رب کی حمد و ثنا کو سمویا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تسبیح ایک ایسا روحانی تحفہ ہے کہ جو برسوں کی غفلت کو مٹا سکتی ہے اور بندوں کو ایک نئی روشن و پاکیزہ زندگی عطا کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں انسان وقت کی قلت، دنیا داری، سوشل میڈیا اور دیگر مشغول انسان کو عبادت سے دور کرتے جا رہے ہیں، اور یہ تسبیح ان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو واقعی اللہ پاک کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، مگر قضا نمازوں کی بھاری ذمہ داری اور گناہوں کی تاریکی ان کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک قدم بڑھاؤ، ہم تمہیں اپنی رحمت کے سمندر میں نہلا دیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حدیث پاک اور اس تسبیح کے روحانی مفہوم پر ذرا غور کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ان الفاظ کی برکت سے بندے کی زندگی بدل دیتا ہے، اس لیے کہ یہ کلمات صرف الفاظ نہیں بلکہ ان میں عاجزی، توبہ، معافی، امید اور اللہ پاک کی عظمت کا اقرار پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اپنی ندامت کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتا ہے تو یہ گویا توبہ کا ایک در کھول دیتے ہیں اور رحمت الہی بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شریعت ہمیں قضا نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیتی ہے اور ان کی ادائیگی ممکن ہو تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ واقعی شدید پچھتاوے اور سچے دل سے توبہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت، توبہ اور عاجزی کو دیکھتے ہوئے اسے وہی مقام عطا فرمائے گا جیسا کہ حدیث پاک میں وعدہ ہے۔ یہ تسبیح دراصل ایک روحانی انقلاب ہے اور ان لوگوں کے لیے خاص عطیہ ہے جو اپنے ماضی کی کوتاہیوں پر شرمندہ حال ہیں لیکن اپنی زندگی کو دوبارہ نیکی اور عبادت کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ اس تسبیح کے ذریعے نہ صرف قضا نمازوں کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے بلکہ دل اور دماغ کو ایک نئی طہارت اور قرب الہی کی لذت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ماضی میں نمازوں کو چھوڑ دیا یا کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہے اور اللہ پاک کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو اللہ پاک کی طرف سے کھلتا ہے اور یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آئیے حضرت جبریل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ تسبیح سیکھیں اور اسے اپنی زبان پر جاری کریں اور اپنی زندگی کے ہر دن کو توبہ، ذکر اور عبادت سے بھر دیں۔ محترم ناظرین کرام، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روزہ وہ راستے میں ٹہل رہے تھے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق کی حالت میں تھے۔ انہوں نے ملک الموت کے چہرے پر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا کہ میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت اپنے مقام پر جا کر سجدہ کیا، عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اس وقت غیب سے خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین کسی غیر کو دخل نہیں ہے، اسے صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور ایک بہشتی سیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک، تو ملک الموت نے کہا آپ کی روح قبض کر لی۔
یاد رہے کہ حضرت جب کسی کے موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلے کی جانب کر دینا چاہیے اور اسے شہادتیں تلقین کرنی چاہیے. اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے. محترم ناظرین، یہ اولیاء اللہ، فقہا اور علماء اکرام کا وظیفہ رہا اور روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. البتہ ہمیں جو علم دیا گیا اس کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے، اور اسلامی روایات میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روح کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں. ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روح خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہے، جیسے جمعہ کے دن یا کوئی خاص موقع. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا کہ کیا فوت شدہ والدین کی روح دنیا میں آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال پر زار و قطار رونے لگے اور فرمایا کہ والدین کی روح ہر جمعے کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے آتی ہے. اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ پاک کے راستے پر چلتے ہوئے اور نیک اعمال کرتے ہوئے دیکھے تو وہ خوش ہو جاتی ہے، ورنہ افسردہ ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے. یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ فوت شدہ افراد کی روحوں کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں. مسند احمد میں بھی اسی مضمون کی ایک حدیث پاک موجود ہے. ابھی سماعت سے ابن تہزیزہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو. فرمایا کہ میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں. ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا. ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے بہتر کوئی اور ہے کہ ہم آپ پر اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھ سے دیکھا بھی نہ ہوگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر کے بعض اسباب یہ ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں. 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرے وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے لیے سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں، میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں، اور میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوتا میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی. حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی آسان دیتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً میں وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ 2 رکعتیں لازم ہیں میرے اوپر. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ بلند مقام ملا. حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جس کی بزرگی اور ہیبت کو صرف خدا ہی جانتا ہے، اور اس کا نام، اس فرشتے نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور وہ مسلسل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. وہ روشنی کا موکل ہے اور مشرق والے
मशरिक वाले हाथ से रोशनी देता है और मगरब वाले हाथ से तारीकी। अगर वो रोशनी को हाथ से छोड़ दे तो सारा जहान तारीक हो जाए। वो और कभी ना आए। वहां एक लकड़ी रखी हुई है जिस पर स्याह और सफेद लकीरें खींची हुई हैं। वो उन्हें देखकर भी कभी ज्यादा करता है और कभी कम। जब ज्यादा करता है तो रोशनी ज्यादा हो जाती है और जब कम करता है तो तारीकी छा जाती है। और यही वजह है कि कभी दिन बड़े हो जाते हैं और कभी रातें बादशाह। इसी मौके पर फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ता इस कदर हैबत वाला बनाया कि उसका एक हाथ आसमान में है और दूसरा हाथ जमीन में। आसमान वाले हाथ से वो हवा को काबू में रखता है और जमीन वाले हाथ से पानी को। अगर वो पानी को हाथ से छोड़ दे तो सारा जहां गर्क हो जाए और अगर हवा को छोड़ दे तो सारा जहां तय और बाला हो जाए। बादशाह इसी मौके के मुनासिब फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोहे काफ पैदा किया है जो इतना बड़ा है कि तमाम दुनिया के गिर्द फैला हुआ है और दुनिया और माफिया उसके अंदर है। इरशाद बारी ताला है कि जिसका तर्जमा है कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया जो इस पहाड़ पर बैठा है और उसका नाम फरताइल है और उस पहाड़ का मुवक्कल है। वो कभी हाथ बंद करता है और कभी खोलता है। जमीन की रगें अल्लाह ताला ने उसके हाथ में दे रखी हैं। जब अल्लाह ताला जमीन को तंग करना चाहता है तो फरिश्तों को रगें खींचने का हुक्म देता है जिससे चश्मे खुश्क हो जाते हैं और नबातात नहीं उगती। फराखी करना चाहते हैं तो रगें खोलने का हुक्म देता है और जब हलकत को दौड़ाना चाहता है तो रगों को हिलाने का हुक्म देता है जिसे जिलजिला कहते हैं। बस जब हुक्म होता तो जमीन हिलती है। असरारुल आरिफीन में यूं लिखा है कि अल्लाह ताला ने उस पहाड़ को 40 जहानों के बराबर बनाया है और हर जहां में उसके 40 हिस्से हैं और हर एक हिस्से में इस दुनिया से 4 गुना बड़े हैं। इस पहाड़ के पीछे कोई तारीकी नहीं और ना ही वहां रात होती है। वहां की जमीन सोने की है और वहां के रहने वाले फरिश्ते हैं और वहां ना आदम है, ना शैतान, ना बहिश्त है, ना दोज़ख। अल्लाह ताला ने जिस नूर से उन्हें पैदा किया है वो सारे फरिश्ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उन 40 जहानों के पीछे ऐसे हिसाब हैं जिनकी असमत अल्लाह ताला ही को मालूम है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तो फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सी करामतें इनायत फरमाई हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहा कि हुक्म इलाही है कि मैंने आप पर जो वही भेजी है उसमें एक ऐसी सूरत भी है कि अगर वो तौरात में होती तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स यहूदी ना रहता। ऐसी सूरत है कि अगर वो इंजील में होती तो कोई ईसाई बुत परस्त ना बनता। अगर वो ज़बूर में होती तो कोई शख्स दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में से आतिश परस्त ना बनता। इस वास्ते से ये सूरत भेजी गई ताकि उसकी बरकत से आपकी उम्मत अल्लाह ताला से मदद हासिल करे, कयामत के दिन दोज़ख के अजाब से खलासी पाए। पूछा गया कि वो कौन सी सूरत है। फरमाया गया कि वो सूरतुल फातिहा है। फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे उस खुदा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा पैगंबर बनाकर भेजा, अगर वो जमीन के तमाम दरिया साई और तमाम दरख्त कलम बन जाएं और सातों आसमान और जमीन कागज बन जाएं और इब्तदाए इल्म से लेकर सब फरिश्ते और इंसान उसके फज़ाइल लिखते रहें तो उसकी एक फजीलत भी पूरी ना लिख सकेंगे। उसे पढ़ने वाला ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जना हो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजीद फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से जो शख्स अपनी जिंदगी में एक मर्तबा ये तस्बीह पढ़कर दुआ करे तो वो ये समझे कि उसने गुनाह किए ही नहीं। कयामत के दिन उसका चेहरा सदीकीन या औलिया अल्लाह के मानिद रोशन होगा। लोग समझेंगे कि ये कोई नबी या मुकर्रब फरिश्ता है और एक फरिश्ता ऐलान करेगा ये बंदा बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा। ये तस्बीह ऐसी बरकत वाली है कि अगर इसे पानी पर पढ़ लिया जाए तो आग जल जाए और जमीन पर पढ़ लिया जाए तो जमीन अपने अंदर के महफूज खजाने जाहिर कर दे।
جو اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جو شب معراج میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھی، اور وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین و کرام، یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے صبح دوپہر شام یا رات کو سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے بھی وقت ملے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آپ کی جتنی بھی نماز قضا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت سے ادا شدہ تصور کرے گا۔ اگر آپ روزانہ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے انہیں بن مانگے ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برے اعمال سے بچائے اور والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین یا رب العالمین۔